جب تک اس کی طرف کامل توجہ نہ کرے اس کی بارگاہ سے دعا کی شرفیابی نہیں ہوتی۔ تو جب اس نے کامل توجہ کی ہے تو اللہ نے اس کو آنکھوں کی بینائی عطا فرما دی اور اس کا اندھا پن دور کر دیا کہ وہ رب کریم ہے، اور وہ رب کریم فرماتا ہے کہ دعا مانگ جس سے رہے ہو، کامل توجہ اس کی طرف ہوگی، اس سے نہ مانگو جس کو تم جانتے نہیں ہو، جس سے مانگ رہے ہو پہلے اس کو جان لو، اس کی طرف توجہ کرو، پھر اس کی بارگاہ سے سوال کرو تو وہ سوال کو پورا کر دیتا ہے۔ توجہ حضرات آپ کی۔ پھر حضرات گرامی قدر، دعا کے والے سے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی فرمایا بد دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی، کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن فرمایا اللہ کو پسند نہیں ہے بد دعا کسی کے لیے، لیکن مظلوم اگر ظالم کے لیے بد دعا کرے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دشمنان دین کے لیے اور دشمنان اسلام کے لیے اگر بد دعا کی جائے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ فرمایا ویسے اللہ کو بد دعا پسند نہیں، لیکن ظالم کے لیے مظلوم بد دعا کرے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر دشمنان دین کے لیے، مثلا مجاہدین اسلام اگر دعا کرے دشمنان دین کے لیے، گستاخان رسول کے لیے، تو فرمایا وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اب اس میں پھر لکھا کہ ہارون الرشید کا دور تھا، اور ہارون الرشید کے ایک وزیر تھے یحییٰ بن خالد ان کا نام تھا، ان کو معزول کر کے جیل میں بھیج دیا گیا۔ جب وہ جیل میں چلے گئے تو بیٹا بھی ساتھ جیل میں تھا۔ بیٹے نے اپنے باپ سے سوال کیا، اس نے ابا جی یہ کیا وجہ بنی کہ پہلے ہم محل میں تھے اب جیل میں ہیں، پہلے ہمارے پاس مال تھا اب کھانے کے لیے 2 لقمے بھی نہیں ہیں، پہلے ہمارے پاس قیمتی کپڑے تھے اب قیدیوں والا لباس ہے، اور پہلے ہماری حکومت تھی اب پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ تو ابا جی اس کی وجہ یہ کیسے ہوا کہ ہم حکومتی تخت سے اتر کر جیل میں آ گئے، پاؤں میں بیڑیاں آ گئی، کھانا بھی 2 وقت کا مشکل ہو گیا، اقتدار میں تھے پہلے، قوت میں تھے، حکومت میں تھے، یہ کیا مسئلہ کیا ہوا؟ توجہ فرمائیں کیا؟ تو وہ باپ نے یحییٰ بن خالد جس کا نام تھا، جس کو ہارون الرشید نے معزول کیا تھا، وزیر تھا، اس باپ نے بیٹے سے ایک جملہ کہا، اس نے کہا بیٹے اساں ظلم بڑے کیتے نے، ہم نے ظلم کیا، جس پر ہم نے ظلم کیا وہ مظلوم، اس نے رات کی تاریکی میں ہمارے خلاف کوئی بد دعا کی ہوگی، اللہ نے وہ سن لی، تو ہم تو غفلت میں سو رہے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور کسی مظلوم کی ہمارے لیے نکلی ہوگی اور اس نے ہمارے لیے بد دعا کی ہوگی، اور ہماری اس طرف توجہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نیند کی حالت میں تھے، اور مظلوم کی دعا تو عرش کے پردے پھاڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو جب اس مظلوم نے ظالم کے خلاف دعا کی تو اللہ نے فوراً اسے قبول کر لیا، اور ایک ظالم وزیر کو حکومت کے تخت سے اکھاڑ کر جیل کی کال کوٹھڑیوں میں ڈال دیا۔ تو یہی بات فرمائی کہ بد دعا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مظلوم کسی ظالم کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اللہ کریم اس بد دعا کو لازمی سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ پھر دعا کے آداب سے بتایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک لازمی شرط ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کرے۔ گناہوں سے لتھڑے ہوئے آدمی کی توبہ، گناہوں سے لتھڑے ہوئے آدمی کی دعا جلدی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور 61 سالی کے اندر آپ لوگوں کو بارش کے لیے دعا کے لیے لے کر نکلے، نماز استسقاء جس کو کہا جاتا ہے پڑھنے کے لیے نکلے۔ اب جب آپ نے دعا مانگی تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی الہی میں تیرا پیغمبر ہوں اور میں یہ دعا مانگ رہا ہوں اور یہ لوگوں کو بھی ساتھ لایا ہوں، اور جب یہ لوگ بھی میرے ساتھ آئے ہیں دعا مانگنے کے لیے لیکن یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو الہی اس دعا کی عدم قبولیت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کریم کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ یہ جو لوگ آپ لے کر نکلے ہیں نا، ان میں چغل خور ہے، چغل خور ہے جو چغلی کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، فساد ڈالتا ہے، جھوٹی کہانیاں دونوں طرف سنا کر، پنجابی میں کہتے ہیں تیلی لاندہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو چغل خور ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی۔ تو وہ جب تک اس مجمع سے نکلے گا نہیں تو یہ نحوست رہے گی اور دعا قبول نہیں ہوگی۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے گال بڑی توجہ نہ سننا، یا اللہ وہ چغل خور کون ہے تو مجھے بتا تو میں مجمع سے نکال دوں۔ رب نے فرمایا جس وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی وہی میں کروں، جس وجہ سے چغل خوری کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہی کام رب ہو کر میں کروں گا کہ میں بتاؤں کون چغل خور ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اعلان کیا، فرمایا وہ جو چغل خور ہے جس کی نحوست سے کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی، وہ خود مجمع سے باہر نکل جائے۔ اب وہ بندہ اپنے مقام پر کھڑا ہے اور اس نے وہاں کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی میں تیری بارگاہ کے اندر یہ درخواست کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، یہ چغل خوری سے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ چغل خوری میں نہیں کروں گا، آج کے بعد اس سے توبہ کرتا ہوں۔ تو ادھر سے بارش برسنا شروع ہو گئی، بادل برسنا شروع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی اس بندے نے، وہ بندہ تو ابھی نکلا بھی نہیں مجمع میں سے تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو رب نے فرمایا جس کی نحوست سے بارش رکی ہوئی تھی اب اسی کی برکت سے بارش نازل ہوئی ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور اس بندے نے توبہ کر لی ہے۔ توبہ کی وجہ سے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو جس کی نحوست سے بارش رکی ہوئی تھی اس کی نحوست ختم ہو گئی، توبہ کی برکت نصیب ہوئی، اور اسی برکت سے اس بارش کو میں بندوں پر نازل فرما رہا ہوں۔ توجہ حضرات آپ کی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض دعائیں بڑی جلد قبول ہوتی ہیں، ان میں سے دعا کی ایک صورت یہ ہے کہ جب اجتماعی دعا مانگی جائے، مل کر لوگ دعا مانگے۔ یہ عموماً ہم سنتے ہیں نا کہ 40 لوگ دعا مانگیں تو ایک ان میں ولی ہوتا ہے اور اس کی برکت سے دعا سنی جاتی ہے۔ یہ حدیث سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع ملأ فَيَدْعُ بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ بَعْضُ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللَّهُ، جب مسلمان جمع ہوں اور ان مسلمانوں میں کچھ دعا کریں اور باقی آمین کہہ کر اس دعا میں شامل ہو جائیں تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ وہ جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے نا، اس اجتماعی دعا کے اندر ایک دعا کرے باقی آمین کہیں تو اس اجتماعی دعا کو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی تھے جو مستجاب الدعوات تھے، جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اور نبی علیہ السلام سے یہ عرض کیا گیا کہ بندہ مستجاب الدعوات بننا چاہے تو کیا کرے۔ غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، مستجاب الدعوات کہ جو مانگے اللہ سے وہ قبول ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک لقمہ حلال کا اپنے بطن میں ڈالے، جو رب سے مانگے گا رب اس کی دعا کو قبول کرے۔ مستجاب الدعوات ہونے کے لیے کام یہ کرے حرام سے بچے، حرام چھوڑ دے، حلال کا لقمہ اپنے اوپر لازم کر لے، رب سے جو مانگے گا رب عطا فرمائے گا، اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ فرمایا حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر جب دشمن کے سامنے گئے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کچھ مسلمان اکٹھے ہوں ایک دعا مانگے اور باقی اس پر آمین کہیں تو اللہ کریم ان کی دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی اور دعا کیا تھی اللہم احقن دماءنا واجعل اجورنا اجور الشہداء، اللہ ہماری حفاظت فرما اور ہمیں شہیدوں والا اجر فرما۔ راوی کہتے ہیں دعا ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، دشمنوں کا سربراہ آپ کی خدمت میں آیا، اس نے کہا جناب میں آپ سے صلح کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اب صلح تو ہو گئی لیکن وہ اللہ کے راستے میں چونکہ جہاد کی نیت سے نکلے تھے تو اللہ نے انہیں غازیوں والا ثواب بھی عطا فرمایا اور شہیدوں والا ثواب بھی عطا فرمایا۔ تو فرمایا اجتماعی دعا کو اللہ ضرور سنتا ہے، اور پھر والدین کی اولاد کے لیے دعا، اس کو اللہ جلدی قبول فرماتا ہے۔ والدین اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو دیکھا جو اپنی اولاد کو کہہ رہے تھے اللہ تجھے ایسا کرے ایسا کرے، تو آپ نے فرمایا کل اگر یہ بگڑ گیا نا
تو اس کا قصور نہیں ہے، تیرا قصور ہے۔ تو جو مانگ رہا ہے رب نے وہ تجھے دے دیا، تو تو اولاد کی بربادی مانگ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کے لیے بہتری کی دعا مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، رب وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، ابھی میں نے عرض کیا بد دعا اللہ کو پسند، لیکن مظلوم ظالم کے لیے کرے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ دعوت المظلوم و دعوت المسافر، جو مسافر ہے اس کی دعا بھی اللہ جلدی سنتا ہے۔ و دعوت الوالد لولدہ، اگر والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو اللہ کریم اس دعا کو بھی جلدی قبول فرماتا ہے۔ اب اس کا برعکس بھی ہے کہ والدین اولاد کے لیے دعا کریں تو اللہ ان کو ضرور سنتا ہے، اسی طرح اولاد والدین کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 افراد کی دعائیں مقبول ہے، عادل حکمران، رعایا پر شفقت کرنے والا، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے والا، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعائیں کرتا رہے، اور مظلوم کی دعا وَرَجُلٌ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ، اور اس کی دعا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ کریم اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے جو اولاد اپنی والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جب اولاد والد یا والدہ دنیا سے چلی گئی ان کے لیے دعا کرتا رہا تو اب اس دعا کا فائدہ والدین کو بھی پہنچا اور اس اولاد کو بھی پہنچا۔ کس طرح؟ فرمایا اگر یہ جو اس کی اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد دعائیں کر رہی ہے، اگر زندگی میں ماں باپ کی نافرمان تھی، زندگی کے اندر بدبختی کی وجہ سے اپنے والد کا نافرمان تھا یا والدہ کا نافرمان تھا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے کے بعد اس کو ندامت ہوئی، والدین چلے گئے، افسردہ ہوا اور گناہ کا احساس ہو گیا، توبہ کر کے اب اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ نافرمانوں سے اس کا نام نکال کر فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے۔ اس دعا کی وجہ سے وہ جو اپنے والدین کے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ محسن کے حق میں کی گئی دعا، آپ پر جب مجھ پر کسی نے احسان کیا، ہم نے اپنے اس محسن کے لیے دعا کی، تو فرمایا وہ دعا جو اپنے محسن کے لیے کی جاتی ہے اللہ کریم اس کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ فرمایا دعاء المحسن الیہ للمحسن لا یرد، کہ محسن جس پر احسان کیا گیا وہ جب اپنے احسان کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ کریم رد نہیں فرماتا۔ اور پھر اس سے اگلا مقام فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جن کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور رب ان کو عطا کرتا رہتا ہے۔ یہ سنو گے؟ توجہ فرمائیں گے؟ فرمایا وہ بن مانگے اللہ ان کو دیتا ہے، ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حالانکہ میں نے حدیث عرض کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب رب سے نہیں مانگتا تو رب کیا ہوتا ہے؟ اس پر ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا۔ لیکن یہاں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو نہ بھی مانگے تو رب عطا فرماتا ہے۔ ان میں پہلا بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے۔ فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری ومسالتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، جو شخص قرآن میں یوں مصروف ہوا کہ میرا کوئی دوسرا ذکر نہیں کر سکا، بس قرآن پڑھتا رہا، مجھ سے دعا بھی نہ مانگ پایا، تو میں مانگنے والوں سے بھی بہتر اسے عطا فرما دیتا ہوں۔ قرآن پڑھے تجوید کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، جس طرح پڑھنے کا حق ہے توجہ کے ساتھ پڑھے، تو فرمایا وہ دعا مانگنے کے لیے وقت اسے نہ مل سکا اور کوئی ذکر نہ کر سکا، بس قرآن ہی پڑھتا رہا، تو مانگنے والوں کو جو ملتا ہے اس سے بہتر قرآن پڑھنے والے کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جو میرے ذکر میں مصروف رہا، تسبیحات کے اندر، تحمید کے اندر، تحلیل کے اندر، جو مختلف اذکار حدیث کے اندر ذکر کیے گئے ان کو پڑھتا رہا، اس کو بھی بن مانگے عطا کرتا ہوں۔ من شغلہ ذکری عن مسلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، جو میری یاد میں مشغول رہا، مجھ سے دعا نہ کر پایا اور مجھ سے مانگ نہ سکا، تو مانگنے والوں سے بھی بہتر اسے عطا فرماتا ہوں۔ اور پھر سرکار نے کچھ وظیفے بھی ذکر فرمائے، مثلا ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ پاک سے فرمایا کہ سونے سے پہلے 4 کام لازمی کیا کرو۔ پہلا کام فرمایا عائشہ سونے سے پہلے
4 کام لازمی کیا کرو۔ عرض کیا حضور وہ کیا؟ فرمایا پہلا کام یہ کیا کرو، تمام انبیاء کو اپنا شفیع بنا کر سویا کرو، سارے نبی قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے۔ دوسرا فرمایا قرآن مجید کا مکمل ثواب لے کر پھر تم سویا کرو۔ تیسرا تمام مومنین کو راضی کر کے سویا کرو۔ اور چوتھا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر کے سویا کرو۔ عرض کیا حضور قلیل وقت میں کیسے ہوگا مکمل قرآن کا ثواب؟ فرمایا کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور سارے نبیوں کو شفیع بنانا، فرمایا جس طرح مجھ پر درود پڑھتے ہو سارے نبیوں پر درود بھیج دو، سارے نبی کل قیامت کے دن تمہارے شفیع ہوں گے، شفاعت کریں گے۔ تیسرا کام سارے مومن کیسے راضی ہوں گے؟ فرمایا سب کے لیے مغفرت کی دعا کر دو، سارے راضی ہو جائیں گے۔ اور چوتھا مقبول حج اور عمرے کا ثواب تو فرمایا وہ یہ ہے کہ تم 1 مرتبہ سونے سے پہلے یہ کلمہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمہ پڑھ کر سو جاؤ، اللہ تمہیں مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ اور فرمایا وہ جن کو بن مانگے رب دیتا ہے، ان میں ایک وہ بھی ہیں جو درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، جن کی زبان پر ہر وقت درودوں کا ترانہ رہتا ہے۔ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوراد و وظائف کتنے پڑھنے چاہیے؟ اس حوالے سے نبی علیہ السلام سے سوال ہوا۔ ہم مختلف وظیفے کرتے ہیں نا، صبح نماز کے بعد بھی لوگ وظائف کرتے ہیں، دیگر نمازوں کے بعد رات سونے سے پہلے نہیں کرتے تو کرنے چاہیے، یہ حصار بن جاتا ہے، شیاطین آپ کے قریب نہیں آ سکتے، ابتلاء آزمائش دور ہو جاتی ہے بندے سے۔ وظائف کرنے چاہیے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو حضرات وظائف اور اوراد پڑھنا چاہیں، زیادہ طویل نہیں، مختصر وقت کے اندر، تو اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے الوظیفۃ الکریمہ، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل کے اندر، میں نے بھی موبائل میں رکھی ہوئی ہے۔ تو صبح آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس کو کھول لیا موبائل پر، وہ وظائف ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں، آگے لکھا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، ان کو آپ پڑھ لیں، یہ حصار بن جاتا ہے بندے کے گرد۔ تو نبی علیہ السلام سے سوال ہوا کہ میں جو وظائف پڑھنا چاہتا ہوں حضور، اس میں درود کتنا پڑھوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہے پڑھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ چوتھا حصہ؟ فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، تو چاہے تو اتنا پڑھ لے لیکن زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدھا وقت درود پڑھ لوں باقی وظیفے پڑھ لوں؟ فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، تیری مرضی ہے لیکن اگر زیادہ کر لے تو اور بہتر ہو جائے گا، اور مزید بہتر ہو جائے گا۔ پھر عرض کیا حضور تہائی حصہ؟ فرمایا یہ بھی بہتر ہے لیکن زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کیا حضور سارا وقت درود ہی نہ پڑھتا رہا کروں؟ آپ کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ، یعنی اور کوئی وظیفہ اگر نہ پڑھ سکوں، سارا وقت اگر آپ پر درود پڑھتا رہوں تو ایسا کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسا کر لے تو تیری ساری مشکلات اور غموں کے لیے یہ درود کافی ہوگا، اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ بخشش فرما دے گا۔ یعنی درود پڑھتا رہا، مانگنے کا وقت نہ مل سکا دعا کا تو رب بن مانگے بھی تجھے دے گا، اور ان سے بہتر دے گا، جو مانگتے ہیں ان سے بہتر درود کی برکت سے اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ توجہ حضرات گرامی۔ اور پھر حضرات گرامی قدر محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ دیکھیے دعا کس طرح قبول ہوتی ہے، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ دعا وہ کہاں مانگتا ہے وہ نہیں جانتا، اس کی قبولیت کہاں ہوگی اور کیسے ہوگی، اسباب کیسے بنیں گے۔ حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں عقیل نام کا بندہ تھا، کیا نام تھا جی؟ عقیل نام کا ایک آدمی تھا، وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے اس کی نظر ایک قیمتی ہار پر پڑی، وہ قیمتی ہار اس نے اٹھا لیا۔ جب اس نے اٹھایا تو کچھ دیر بعد ایک بزرگ وہاں اعلان کر رہے تھے کہ میرا قیمتی ہار کھو گیا ہے، اگر وہ مجھے کوئی لوٹا دے تو میں اس کو کچھ انعام کی رقم دے دوں گا۔ وہ عقیل نامی شخص نے وہ ہار لے کر اس بزرگ کو دیا۔ جب وہ انعام کی رقم دینے لگے تو اس نے کہا کہ مجھے اس رقم کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہار میں آپ کو دیتا ہوں، رقم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کی امانت تھی لوٹا دی۔ وہ محدث ابن جوزی کہتے ہیں وہ جو عقیل نام کا بندہ تھا اس نے بغداد جانا تھا۔ اب وہ بغداد کے لیے نکلا، زاد راہ ختم ہو گیا، راستے میں کسی شہر میں ٹھہر گیا۔
عرض یہ کر رہا ہوں کہ دعا جب بندہ مانگتا ہے تو وہ نہیں جانتا اس کی قبولیت کس طرح ہوگی اور اسباب کیسے بنیں گے اور کس مقام پر یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ زیادہ راہ نہیں تھے، رات کے وقت وہ ایک بستی میں پہنچا، سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی رات تھی، لوگوں نے اس کو کھانا دیا، مسجد کے اندر ٹھہرایا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا، یہ محدث ابن جوزی لکھ رہے ہیں کہ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا ہمارے جو امام صاحب ہیں بزرگ تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نماز پڑھائے، نماز فجر کی پڑھائی۔ کہا جناب آگے رمضان آ رہا ہے، اگر رمضان میں آپ قرآن ہمیں سنائیں اور رمضان کے اندر بھی آپ ڈیوٹی کریں تو ہمارے امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کی جگہ ڈیوٹی کریں۔ رمضان کے اندر بھی امامت کی، رمضان گزر گیا۔ جب وہ عقیل نامی شخص جانے لگا تو اہل علاقہ نے کہا کہ ہمارے امام صاحب کی ایک بیٹی تھی، وہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہ بیٹی اب اکیلی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کا نکاح اس خاتون کے ساتھ کر دیا جائے اور یہ مسجد بھی آپ سنبھالیں، اس کی امامت آپ کریں، یہاں نمازیں آپ پڑھائیں، قرآن پڑھائیں۔ اب وہ بزرگ کی بیٹی سے نکاح ہو گیا۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد عقیل نامی شخص نے دیکھا کہ وہ ہار جو مطاف میں پڑا ہوا تھا وہ اس خاتون کے گلے میں ہے، جناب اس خاتون کے گلے میں ہے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اس آدمی نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ ہار تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کہا یہ میرے ابا جی نے دیا تھا۔ کہا تیرے ابا جی کون تھے؟ کہا وہ ایک بزرگ تھے، لیکن ان کی زبان پر ہمیشہ یہ دعا رہی یا اللہ مجھے ایسا داماد عطا کرنا جیسا وہ مجھے حرم میں ملا تھا، امانت دار جس نے میری یہ امانت مجھے تک پہنچائی تھی۔ تو محدث ابن جوزی کہتے ہیں اس عقیل نام کے بندے نے اس عورت سے کہا تیرے ابا جی کی دعا قبول ہو گئی ہے، یہ ہار میں نے انہیں لٹایا تھا۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ بندہ جب مانگتا ہے تو پھر اسے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، رب قبول فرماتا ہے۔ کیسے قبول ہوگی، کہاں قبول ہوگی؟ جس سے مانگا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ توجہ حضرات گرامی قدر۔ اور پھر ایک حدیث سنیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس میں پیغام اللہ کا ہوتا ہے، زبان آمنہ کے لال کی ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کیا اے میرے بندو تمہارا اول اور تمہارا آخر سارے جن اور انسان اکٹھے ہو کر آ جاؤ، روز اول سے لے کر روز آخر تک جتنے انسان اور جنات ہیں، فرمایا سارے اکٹھے ہو کر آ جاؤ اور آ کر کسی مقام پر کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرو، میں ہر ایک کا سوال پورا کروں، ہر ایک کا سوال پورا کروں۔ میرے کرم اور فضل میں صرف اتنا کم ہوگا جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالی جائے اس سے جتنا پانی کم ہو